بڑوں کی برکت اور سلامتی مانگیے گا. اور بیسو جی خداوند آپ سب پر خداوند کی سلامتی ٹھہرے. اور بیسو آئیے آج صبح کلام قدس میں سے میرے ساتھ نکالیے مقدس پالوس رسول کا خط. پہلا کرنتھیوں کے نام رسول پالوس کا خط، اس کا 15واں باب. جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے گا. مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا 15واں باب اور 45ویں آیت سے 49ویں آیت تک ہم تلاوت کو سنیں گے. جی. چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا. لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا. پہلا آدمی زمین سے یعنی حاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے. جیسا وہ حاکی تھا ویسے ہی اور حاکی بھی ہے، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہے. اور جس طرح ہم اس حاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے. آمین. کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے گا. تھینک یو لارڈ. ہم نے 3 ہفتوں سے ایک مضمون شروع کیا ہوا ہے، باغ عدن کا بھید، اور آج اس کا ہم 4تھا پارٹ اس میں داخل ہوئے ہیں. اور آج ہم بائبل مقدس میں سے، کیونکہ ہم نے بڑی باتیں سیکھی، باتیں تو بڑی اور بھی ہیں سکھانے والے. اگر پیدائش کے پہلے 3 چیپٹر پر اگر ہم اسٹڈی کرنا شروع کریں تو میرے خیال سے 5-6 مہینے بھی بڑے کم ہیں. اس کے ایک ایام، بلکہ اگر ہم پیدائش کے پہلے چیپٹر پر ہی بات کریں تو اس کے اوپر ہی بہت ساری تھیوریز اور اسکول آف تھاٹس ہیں جن کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں. لیکن وہ باتیں جو کلیسیا کے لیے ضروری ہیں، اہم ہیں، ہم ان کے بارے میں آج سیکھ رہے ہیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے باغ عدن کے اندر 2 لوگوں کو رکھا وہاں پر، آدم اور حوا کو. اور آج ہم جانیں گے آدم اور یسوع مسیح میں مماثلت یا موازنہ یا کمپیئر، جسے کہتے ہیں کنٹراسٹ، یعنی آدم اور یسوع مسیح. شاید آپ یہ مت سمجھیے گا کہ شاید میں یہ بیان کرنا چاہوں کہ آدم اور یسوع مسیح اپنی شخصیت کے لحاظ سے، کوالٹیز کے لحاظ سے یہ ایک ہیں. وہ باتیں جو آدم میں ہیں اور وہ باتیں جو یسوع مسیح میں ہمیں ملتی ہیں. کیونکہ بائبل مقدس میں ہم نے یہ جانا ہے کہ یسوع مسیح جب اس زمین پر آیا تو یسوع مسیح جس باغ میں دعا کر رہا تھا، گثسمنی کے باغ میں، ایکچولی وہی باغ عدن تھا. جس باغ میں یسوع مسیح مصلوب ہوا اور اس باغ میں یسوع مسیح کی قبر تھی، اصل میں وہ باغ عدن ہی کا حصہ تھا. اب وہاں یسوع مسیح جب باغ عدن میں ہے تو بیسیکلی یسوع مسیح کو یہاں پر پطرس رسول پولس سے کہتا ہے، سنیے گا، چنانچہ لکھا بھی ہے پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم کیا لکھا ہے؟ زندگی بخشنے والی. اب یہاں پر رسول آدم کو اور یسوع مسیح کو کمپیئر کرنے والا ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے کہ آدم جو ہے یہ پہلا آدم ہے اور یسوع مسیح جو ہے وہ پچھلا آدم ہے. کیا لکھا ہے؟ ایسے لکھا ہوا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم کیا بنا؟ زندہ نفس بنا. پچھلا آدم، یہ پچھلا آدم کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ فرسٹ ایڈم اینڈ لاسٹ ایڈم، یعنی بیان یہ ہو رہا ہے کہ آدم جو ہے پہلا آدم جو باغ عدن میں ہے، اور آخری آدم جو باغ گثسمنی میں ہے. میرے عزیزو، جب ہم بات کرتے ہیں آدم تو آدم کا لفظی مطلب عبرانی میں ایٹما
انگلش میں ایڈم. آدم کا لفظی مطلب ہے زمین کی مٹی. اس کا مطلب ہے لال مٹی. سن لیجیے گا, آدم کا لفظی مطلب ہے لال مٹی. اور خدا نے جو انسان کو بنایا اس کو کیا نام دیا؟ ہم سے کہتے ہیں کہ آدم کا نام. تو آدم جو نام اس کو دیا گیا وہ ہے لال مٹی. یسوع نے کیا کہا تھا؟ ابن آدم کھوئے ہدفوں کو. یسوع کو بھی آدم کہا گیا. یہ آدم ہے اور یہ ابن آدم ہے, یعنی یہ آدم کی نسل سے ہے, یہ آدم کا بیٹا ہے. اب جب بات کرتے ہیں آدم کی پیدائش کی تو غور کیجیے گا آدم کی پیدائش ہوئی کیسے ہے, کیونکہ ہم کمپیئر کرنے کو ہیں پہلا آدم اور پچھلا آدم. پہلا آدم جو لال مٹی ہے, دوسرا آدم جو ابن آدم ہے. پہلا آدم جس کو بائبل کہتی ہے زمین کی مٹی سے کیا کیا گیا؟ بنایا گیا. سنیے گا, آدم پیدا نہیں ہوا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. پیدائش کی کتاب دوسرا باب لکھا ہے یہاں پر, دوسرا باب پیدائش کی کتاب. میری بائبل فجان سے صفحے نہیں ہے, آپ بتا دیجیے. پیدائش دوسرا باب اور اس ورس کو آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. سنیے کیا لکھا ہے 7ویں آیت. اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو کیا لکھا ہو جی؟ سن لیجیے, آدم پیدا نہیں ہوا. کیا لکھا ہے بھائی؟ پیدا تو وہ ہو جائے جو کسی کے بدن سے نکلے, لیکن یہاں پر لکھا ہے خدا نے آدم کو بنایا. اس کا مطلب ہے خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لیکن جب یسوع کی بات ہے, لکھا ہے عبرانیوں میں, اس نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. بنایا اور تیار کرنے میں فرق ہے. دوسری بات, آدم جو ہے وہ زمین کی مٹی سے خاکی نیچے سے بنایا گیا ہے. لیکن جب یسوع کی بات ہے تو بائبل کہتی ہے یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے مریم کے پیٹ میں پڑا. عمل توحید پر غور کیجیے گا. یعنی آدم جس چیز سے بنایا گیا وہ زمین کی ہے, اور یسوع جس چیز سے تیار ہوا ہے, بنا ہے, پیدا ہوا ہے, وہ تخم آسمان کا ہے. اس لیے کیا ہم نے پڑھا تھا کہ کہتا ہے جیسے وہ خاکی ہیں ویسے اور بھی کیا ہے, اور جیسے وہ آسمانی ہے ویسے اور بھی کیا ہے. سو آدم نیچے سے اور یسوع کہاں سے ہے؟ آدم زمین سے ہے اور یسوع مسیح آسمان سے ہے. تیسری بات بائبل کہتی ہے خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی کیا بنایا؟ کس کو؟ آدم کو کیسے خدا نے بنایا؟ اپنی شبیہ اور اپنی. اس کا مطلب ہے آدم کے اندر خدا کی شبیہ تھی, آدم میں خدا کی صورت تھی. یسوع کے بارے میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, اور یسوع نے یہ بھی فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, اور میں اور باپ کیا ہے. پھر پولس کہتا ہے عبرانی پہلے باب میں اگرچہ وہ خدا کی ذات کا نقش, تو بھائی آدم کے اندر بھی خدا کی شبیہ تھی, اور یسوع مسیح میں بھی خدا کی کیا ہے؟ شبیہ شکل ملتی ہے. آدم کا باپ کون تھا؟ کس کو پتا ہے؟ نکالیں بائبل, آپ کی بائبل آپ کو بتائے گی آدم کا باپ کون تھا. نکالیے گا لوکا کی انجیل, لوکا کی انجیل اور اس کا 3 باب. یہاں پر ایک نسب نامے کو پڑھنے لگا ہوں, اس کو غور سے سنیے. لوکا کی انجیل 3 باب 23ویں آیت. جب یسوع خود تعلیم دینے لگا تقریباً 30 برس کا تھا, اور جیسا کہ سمجھا جاتا ہے
यूसुफ का बेटा था, वो एली का बेटा था। आगे लंबी डिटेल है, आगे आ जाइएगा 37 आयत। और मधुसलह का, और वो हनूक का, और वो यारद का, और वो महललेल का, और वो केनान का, और वो अनूस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो आदम का बाप कौन है बताइएगा? हाँ जी सारे बोलो। भाई आदम का प्यो खुदा सी, क्या लिखा है? वो अनूस का, वो सेत का, वो आदम का, और आदम का बाप खुदा है। यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है मैं बाप में से निकला हूं। और जब यीशु बपतिस्मा लेता है, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं क्या हूं? यीशु जब सीट पर मरता है, कहता है बाप इनको क्या कर। तो भाई आदम का खुदा बाप कौन है? खुदा। तो यीशु का बाप कौन है? खुदा है। जब आदम बनाया गया गुनहगार था, बताइएगा, वो गुनाह से पाक, गुनाह से मुबर्रा, बेकार, बेऐब, कोई गुनाह नहीं आता आदम में, कोई बदी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, नंगे रहते हैं। तो क्योंकि पाक है, आदम अपनी पैदाइश के अमल से ही क्या बना था? पाक। यीशु के बारे में लिखा है, फरिश्ता कहता है वो मालूम थे मुकद्दस, खुदा का बेटा। आदम अपने जन्मदिन से जब वो बनाया गया पाक है। यीशु जब मरियम के बदन से पैदा हुआ, वो गुनाह से पाक था। यीशु से कभी ज़रूर आया कि मैनू बेच गुनाह दे, एक ड्यूटियां साड़ियां ने, क्योंकि हम तो आदम की नस्ल से हैं। तो यीशु मसीह भी गुनाह से पाक है। और यीशु मसीह जब जमीन पर आया, वो बार बार उसने ये बात ऐलान किया, कौन तुम में से मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? स्लीप पर मरता डाकू भी क्या कह रहा था? इसने कोई बेजा काम, ये क्या है? पिलातुस कहता है मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, ऐसी बात है। तो भाई आदम भी बेगुनाह था, और यीशु भी क्या था? आदम का बाप भी खुदा था, यीशु का बाप भी कौन है? खुदा। आदम जमीन है, जमीन से पैदा हुआ, और यीशु कहां से आया है? आसमान से। आदम की शक्ल भी किसकी है? खुदा की। और यीशु किसकी शक्ल पर है? अब सुनिए, आदम जिस दिन बनाया गया, उसकी एज पता है कितनी उस वक्त? आपको पता है कि डीएनए की रिपोर्ट्स करके या मेडिकल चेक करके आपकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नहीं? असारे कदीमा वाले हड्डियां ढूंढते, कहते ये हड्डियां 200 साल पुरानी हैं। हड्डियां बताती हैं कि भाई इसकी एज कितनी है। आदम जिस दिन बनाया गया, सुनिएगा, जिस दिन आदम तख्लीक हुआ, उसकी बॉडी की साख्त के मुताबिक उलमा कहते हैं उस दिन आदम की उम्र 30 साल थी। कि नहीं? 30 साल। भाई 31 भी हो सकती थी, 25 भी हो सकती थी। आदम जिस दिन बनाया गया, उसमें दम फूंका गया, तो खुदा ने आदम की एज 30 साल डिक्लेयर की। आज जिस दिन मेरा यीशु खिदमत के मैदान में आया, बपतिस्मा लेने लगा, उसकी उम्र भी 30 साल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है, यही मैंने बस दोबारा पढ़ूंगा। तीसरा बाब लूका की इंजील 23 आयत। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, तकरीबन क्या लिखा है? और भाई करियर से करियर खुदा हंसी करवाता नहीं है। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, तालीम दी, मुनादी की, वो 30 साल का ही था। सो दूसरी बात बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आदम मट्टी का पुतला है, लेकिन भाई बेजान है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आदम को जिंदा करने के लिए खुदा को अपना दम फूंकना पड़ा, खुदा को अपना दम, अपना रूह फूंकना पड़ा।
اور کیا لکھا وہ کیا بن گیا جیتی خدا نے اپنا کلام پھونکا خدا نے اپنی روح پھونکی خدا نے اپنا دم پھونکا وہ جیتی جان ہوا اور یسوع مسیح بھی خدا کا دم تھا میں خدا میں سے نکلا یسوع مسیح بھی خدا کا کلمہ ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کیا ہے جی کلام کیا تھا جی خدا تھا بائبل کہتی ہے جب خدا نے آدم کو بنایا اور وہ ان کے بیچ میں رہتا تھا پاکستان میں کون تھے کوئی اور لوگ تھے کون تھے پتہ ہے جانور اور کون تھے پرندے یسوع مسیح بھی جانوروں کے بیچ میں رہا ہے نکالے مرکز کی انجیل نکالیے میرے ساتھ ان کے پاس بھائی مقدس ہے اور اس کا پہلا باب نکالیے گا پہلا باب مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 12 جی پڑھیے کیا لکھا ہے اور وہ فل فور دھوپ نے اسے بیابان میں بھیج دیا اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا جی اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا لکھا ہے کہاں رہتا یسوع مسیح آدم کن کے بیچ میں رہ رہا تھا تو یسوع مسیح کدھر رہ رہا ہے کیا لکھا ہے اور بھئی ہم آج غور کر رہے ہیں آدم میں اور یسوع مسیح میں کمپیئر کر رہے ہیں پہلے آدم میں اور آخری آدم میں ہم کیا کر رہے ہیں جی کمپیئر کر رہے ہیں سو بائبل مقدس بیان کرتی ہے آدم کہاں پر رہتا ہے جی جانوروں کے بیچ میں اب بائبل کہتی ہے خدا نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد کہا اچھا ہے آسمان اچھا ہے روشنی اچھی ہے پرندے اچھے ہیں مچھلیاں اچھی ہیں نباتات اچھے ہیں کہتا ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا اور ایک مجھے پڑھ لیا I am not single ہے نا بڑا شوق ہوتا ہے are you single ابھی no I am not single میرا بوائے فرینڈ بھی ہے میرا گرل فرینڈ بھی ہے تو آدم کو خدا نے کیا کہا اور بھائی یہ آیت ہونا واسطے نہیں تھے یہ آیت شادی واسطے آدم کا اکیلا رہنا اچھا اور لکھا ہے وائس کی کتاب میں اس پر افسوس جو اکیلا ہے اس پر کیا ہے اس لیے ٹائم بیاہ کر دیا کرو بچیاں نے چنگی گل ٹائم کام کرایا کرو بائبل لکھا ہے جس کو خدا نے جوڑا اس سے کوئی آدمی اب غور کیجیے گا بڑی خوبصورت بات ہے خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا تو خدا نے آدم کو کیا کیا پتہ کیا لکھا ہے جی ایسا کیا اس لکھا وہاں پر خدا نے آدم پر کیا بھیجی گہری ڈیپلی سلیپ لکھا ہے عبرانی میں آدم کو مار دیا خدا نے آدم مرا ہوا تھا کیا تھا جی نمبر 1 یاد رکھیے گا آدم کیا تھا مرا ہوا سیکنڈ آدم ننگا تھا تب کیا تھا سارے یاد رکھنے سے آدم مرا ہوا ہے آدم ننگا ہے سارے بولیے کیا تھا آدم کیا ہے مرا ہوا تھا اور آدم کیا ہے اور خدا نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور بائبل کے علماء کہتے ہیں انسان کے اندر 24 پسلیاں ہوتی ہیں کنیا آدم مرا ہوا آدم ننگا ہے اور خدا نے ایسے کہہ لو کہ پہلا آپریشن ہو رہا ہے آپریشن کی تھوڑی گرڈ ہے سوایا اور چیرا دیتا آدم کو پتہ ہی کوئی مینا کی ہونے اور ان کو پتہ سے مینا کی ہونے آدم کی ساری پسلیاں نکالی اندر کی پسلیاں نے چاہیے کی سی نہیں خدا کو 4 بار کرتا نا ایک نہ نہیں ایک نہ گزارا ملنا کنے بیٹی ہم اور پتا سی ہے کہ سامنے بڑی گل ہے جی اور پتا سی کہ نہیں انہیں کہا ایک ہی نہیں سامنے میں تیرے جو بیٹا دوڑ
بڑی خوبصورت بات ہے. خدا نے ایک پسلی نکالی اور سنیے گا وہ پسلی نمبر 5 تھی. 6ویں نہیں گھٹی 7ویں نہیں, بالکل ایکزیکٹ خدا نے آدم کے 5ویں پسلی کو پکڑا. اور میڈیکل کہتی ہے 5ویں پسلی کی وینز آپ کے اس انگلی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. ایتھو وین جاتی ہے مینج کر کے ٹھیک 5ویں نال جا کے جڑی تھی. وہاں سے خدا نے آدم کی دلہن نکالی. ٹھیک ہے جی, پریز ہاللیلویا. بائبل کہتی ہے کلوری پر یسوع مر چکا تھا, آدم مرا ہوا ہے. پر یہ ہمارا بائبل کہتی ہے یسوع جب یسوع کی پسلی میں بالا مارا گیا تو یسوع مرا ہوا تھا. اللہ میں پڑھ نہیں چکے یوحنا کی انجیل. یسوع کیا تھا؟ مرا ہوا تھا. اور یسوع صلیب پر کپڑے پہنے ہوئے تھا. میں نے پہلی بار کو بتا رکھا کہ یسوع صرف بالکل ننگا تھا, کوئی لگوٹا نہیں ہے. تو عالموں نے فلموں میں بتا دی کہ یسوع لگوٹا پہنا, کوئی لگوٹا نہیں تھا. آدم باغ عدن میں بالکل ننگا ہے اور یسوع بھی صلیب پر بالکل ننگا ہے. آدم مرا ہوا ہے, یسوع بھی کلوری پر کیا ہے. جب سپاہی نے بالا مارا اس کی پسلی میں, بالا اس نے ٹھیک یسوع کی 5ویں پسلی کے اندر مارا تھا. بالکل ایکزیکٹ بالا نہ نیچے گیا نہ اوپر گیا, بالکل جہاں سے آدم کی بیوی نکالی تھی خدا نے بالکل وہیں پر بالا مارا. اور کہتے ہیں جب اس کی پسلی میں بالا مارا گیا تو وہاں سے یسوع کی دلہن کلیسیا کا جنم ہوا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. لکھا ہے پسلی سے خون کی نکلا ہے. سنی جائے میڈیکل سائنس جاننے والوں نرسیں یہاں بیٹھی ہوتی ہیں, جب بیبی کی برتھ ہوتی ہے نا, بچے کی برتھ ہوتی ہے تو یاد رکھیں پانی اور خون یہ دونوں ریلیز ہوتے ہیں. اور یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ اب نئی زندگی دنیا میں کیا ہوئی ہے جی. تو پانی خون کا نکلنے سے مراد ہے کہ آج کے بعد یسوع نے کہا تھا پترس میں اس پتھر پر کیا بناؤں گا اپنی. تو بھائی آدم کی بیوی نکلی پسلی سے اور یسوع کی بیوی بھی نکلی ہے اس کی پسلی میں سے ہی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایویں نہیں تھے چلنا پواندے وہ گل بات ہے صحیح. کئی بندے میں ایسا ہوا کہ ویاہ ایسے چلو پاؤ ایسے بات کہنے کے کرتے بڑا. میں نکاح کر رہا تھا تو لڑکی نے نا آنکھا بند کر کے میں ایسے وہ بندہ کہتا ایسے باہر کرتے پاؤ اب کہنا پتا ہے مجھے کیونکہ یہاں کہ اور کا مسئلہ نہیں. تو بھئی یہ تو ہے, یہ فگر ایک ریلیشن شپ کو بتا رہی ہے, تعلق. اور سنیے گا جب بیوی بار کٹی ہے آدم کی سی مریادہ ننگا, لیکن اس کی بیوی بالکل تیار سامنے کھڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم پہلے مر گیا اور مرنے کے بعد جب اٹھا آنکھیں کھولی تو بیوی سامنے کھڑی تھی. جب یسوع صلیب پر مر گیا اسے نہیں پتا ہے, لیکن جب یسوع زندہ ہوا تو بیوی سامنے کھڑی تھی. شاگردوں اور چرچ کی شکل میں اس کی بیوی اس کے سامنے. یہ یہاں پر ریزریکشن کا واقعہ ہے. یسوع مسیح جیسے آدم مردوں میں زندہ ہوا, یسوع مسیح بھی کیا ہوا, مردوں میں سے زندہ ہوا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سارے بولو ہاللیلویا, سارے بولے ہاللیلویا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا. کہاں رکھا؟ اور وہاں پر اس نے خدا نے کیا دو باتیں لگا رکھی تھی, حیات کا درخت اور نیک و بد کی. بھئی درخت خدا نے آپ بھی لایا کیونکہ آدم کو اب آزمانے لگا ہے, دیکھنے کے لیے کہ جو پرفیکٹ ہے, جو کامل ہے, جو پاک ہے, جو میری شبیہ پر ہے, جو میرا بیٹا ہے, جس کو میں نے بنایا ہے,
اب چیک کرنا ہے کہ پورا ہے بھی کہ نہیں. درخت لگایا, اب اس کی کیا ہونے لگی ہے جی؟ کیا ہونے لگی ہے جی؟ مرکز پہلا باب 12ویں آیت. فی الفور روح نے اسے بیابان میں, انہیں پھر چیک ہو لگا ہے, آدم اور ہوا, آدم اور یسوع. آدم کی آزمائش ہے, اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ روح نے آدم کو کیا لکھا ہے؟ یسوع کو بیابان میں, اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے. یہاں آدم کی آزمائش ہے. آدم آزمایا گیا, پھل کھانے کے لیے اچھا, آنکھوں کو خوشنما, بدن کی خواہش اور زندگی کی شیخی ہے. یہی 3 آزمائشیں یسوع مسیح پر بھی آئی ہیں. فرق یہ ہے کہ آدم آزمائش میں گر گیا, میرا یسوع آزمائش پر غالب آ گیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ فرق ہے آدم میں اور یسوع مسیح میں. یسوع کا بھی چیک اپ ہو لگا ہے کہ آیا بدن چ آیا ہے, کہیں کو آزمائش. بھائی آدم بھی پرفیکٹ تھا, پرفیکٹ سے کہ نہیں, خدا کی شبیہ پر تھا کہ نہیں, خدا کا بیٹا تھا کہ نہیں, یہ بھی خدا کی شبیہ پر ہے. کہ لوگ کہتے ہیں اور یہ جو ہوتے یسوع مسیح نا, میں نے کہا آدم بھی کیا تھا؟ پرفیکٹ. آدم بھی پاک. اور جب آدم کی پسلی سے اس کی بیوی بنی, کیا وہ کرپٹ تھی؟ سارے دسو وہی پاک ہی سی. تو جس نام کا جنم ہوتا ہے نا, آپ بھی چرچ بھی پاک ہے. ایسی مقدس جلال والی کلیسیا بنائے جس میں کوئی داغ اور کلیسیا بھی پاک پیدا کی گئی ہے تاکہ اس میں داغ نہ ہو, چوئی نہ ہو. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, آدم کے بارے میں لکھا ہے وہ آزمائش میں کیا کرتا ہے جی؟ گر گیا. لیکن یسوع نہیں گرا آزمائش میں. اب ایک اور بات نکالی میرے ساتھ, بڑی سیکھنے والی بات ہے. رومیو 5واں باب نکالیے, 12ویں پڑھی کا لکھا ہے, 12ویں آیت. پڑھی کیا لکھا ہے جی؟ رومیو 5:12 کیا لکھا ہے؟ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا. سن لیجیے گا, تھوڑا غور کریں گے یہاں پر لفظ پر. جب جس طرح ایک آدمی کے سبب سے. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ جانتے ہیں گناہ پہلے کنے کیتا سی؟ ہاں جی, ادھر کس کا ذکر آ گیا؟ آدم کا ذکر ہے. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کس نے گناہ کیا؟ آدمی کے. اور آگے پڑھتے ہیں 4ویں آیت میں, کیا لکھا ہے پڑھیے گا. تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح. سنیے گا, نافرمانی تو بھائی ہوا نے پہلے کی ہے, آدم کہاں سے بیچ میں لا دیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے. لکھا جانا چاہیے تھا جب ہوا کی نافرمانی سے گناہ آیا, تو وہ لکھا یہاں پر کیا گیا؟ غور کریں گے کیوں آدم مینشن کیا گیا ہے. ان تسی بچیاں نہیں تھے, ہوا بھی تسی بچ نہیں گئی ہیں, ان تو دسنا کی ہوا ہے. گناہ پہلے کس نے کیا تھا؟ اب بولو, اپنی بھی کیوں بول رہے ہیں, اپنی غلط نہ کیے میں بڑے رہے صحیح ہونے یہ بندے ہیں تو بھی کرنا بائبل لکھا ہے تو صحیح لکھا ساتھ لکھا. گناہ پہلے کس نے کیا؟ لیکن مدعا کدھر پہ کے ڈالا؟ کدھر پہ گیا مدعا؟ مدعا سڑے پہ واقعی مدعا سڑے پہ ہے. بھائی فرق کیا تھا؟ سنیے گا کیوں بائبل مقدس نے آدم کو جرمدار ٹھہرایا ہے, کیوں ہوا کو نہیں کہا گیا؟ حالانکہ کلام میں لکھا ہوا ہے. ایک والا پڑھ لو, آئیے پڑھیے والا تموتھی کا ہاتھ نکالیے گا, اور آپ پولس کی یہ بات سن لیجیے گا کہ پولس یہاں پر کیا کہتا ہے, وہاں پر پولس نے کیا کہا. تموتھیس کا خط نکالیے گا, پہلا تموتھیس جی
اور اس کا دوسرا باب لکھا ہے، اس کی 13ویں کیا لکھا ہے پڑھیے گا. کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد حوا. آگے اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب سنیے گا، کھایا. آدم نے فریب کس نے کھایا ہے؟ یہ بھی مینشن ہو گیا. لیکن یہاں پر پولس کہتا ہے فریب کس نے کھاتا ہے؟ حوا نے. رومی میں کہتا ہے آدم نے گناہ سے کیا آئی ہے؟ گناہ آیا. آدم میں ایک کمی آ گئی تھی، ایک غلطی آ گئی تھی. نکالیے، واپس آئیے پیدائشی کتاب. یہاں پر ہوا کیا؟ پیدائشی کتاب نکالیے گا 3 باب. خدا نے یہاں پر بالکل مینشن کیا ہے آدم کی گناہ کو. 3 باب، پیدائش 3 باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے. اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی. شکریہ. آدم سے کہا کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات کیا کی ہے؟ آدم سے خدا نے کہا آدم جس دن تو نے پھل کھایا تو میری بات کو آدم یاد رکھنا، یہ میرا قول ہے، میرا فرمان ہے، میرا حکم ہے. لیکن آدم نے کیا آدم نے خدا کا حکم پیچھے کیا. بیوی کی گل مان رہی ہے. انہیں کہا بیوی نے لبڑا کا بادشاہ سارے گناہ دی جاڑی تو میں، تجھے میں نے حکم دیا تھا اور تو نے میرے حکم کو پیچھے کر کے کس کی بات مانی ہے؟ شوہروں دھیان سے سنیے میری بات. میں نے لاسٹ سنڈے بھی کہا تھا کہ ہر بار بیویاں ٹھیک نہیں ہوتیاں، ہر بار بیوی رائٹ نہیں ہوتی. کئی دفعہ جب آپ اپنی بیوی کو اولیت دو گے، اپنی بیوی کی بات کو اول درجہ دو گے، خدا کی کلام کی بات پیچھے پھینکو گے، انہیں کہنا بیوی کا پیچھے تیرا میں لاج کرنا. کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حنانیہ سفیرہ پہلے کون مریا؟ پہلے واری کی دی آئی بادشاہ. بھئی یہاں پر معاملہ یہ ہوا ہے، خدا نے آدم کو حکم دیا ہوا تھا، لیکن آدم نے سننے میں تھوڑی سی مسٹیک کر دی. انہیں ایس کرنے اور سنیا خدا لو ادھر کی آواز آئی ہے نہ کھائیں کھا لے، نہ کھائیں مر جائے گا. نہیں یعنی نہیں مرتے، کرنا بھی اس نے بدلے ہو جائے. کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہو جائے، سنیے میری بات، آپ کا باپ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بھائی ہے، پادری ایڈر کوئی بھی ہے، جہاں کلام کی بات آئے اس سے سارے پیچھے میرے خدا کی گل سب تو آگے بھی چاہیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. بھائی میری بات آدم کے لیے پرابلم بن گئی. آدم کی نافرمانی سے سارے کیا بن گئے؟ آدم نے باغ عدن میں کس کی بات مانی؟ بیوی کی. آدم نے باغ عدن میں اپنے خدا کی نافرمانی کی ہے. آدم نے فیصلہ کیا کہ میں بیوی کی بات مانوں گا. آدم نے فیصلہ کیا مجھے آپ کی فرما برداری نہیں کرنی، خداوند آپ کے حکم کو نہیں مانوں گا. لیکن صدقے جاواں اپنے یسوع دے اسے باپ سے بیٹھ کے کہتا ہے باپ ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹلے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہونی چاہیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. او بھائی خدا کی شکل ہے، کہنے نہیں پھر بھی اے باپ اگر ہو تو پیالہ ٹلے، لیکن جیسا آپ کہتے ہیں لکھا ہے اس نے یہاں تک فرما برداری کی، موت بلکہ صلیبی موت تک فرما برداری کی ہے. اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اے فرق ہے آدم تے یسوع. ایک ہوتا ہے خادم ایک ہوتا ہے آدم. یہ ہوتا ہے کئی باری خادم ہوتا ہے گرجے سے خادم تے کار ہوتا ہے آدم. گرجے ہوتا ہے خادم ہاللیلویا تے کار ہوتا ہے کٹ کٹ کے بولے گی ڈرم بولے گو اے وہ آدم ہے. اے کیے جی گرجے سے کی ہوتا ہے وہ ہاللیلویا پریز دی لارڈ.
تو جناب کہا جا کہتا ہے لطیفے سان جا لو تیری پچھلے بھی اگلے بھی ایتر دے اتر دے وہ کہتی ہے ویک بڑا تو بچو بڑا تو ایتر بجن کرنا بڑا تو پاوری نہیں بھائی اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہو تو فرما برداری کہاں تک ہے جی کہاں تک ہے اب آدم سے خدا نے کیا کہا کلام میں کیا لکھا ہے زمین تیرے سبب سے کیا بن گئی لعنتی بن گئی آدم تیرے سبب سے زمین لعنتی ہوئی ہے لیکن بائبل کہتی ہے میرا یسوع خود لعنتی بن گیا ہے کہا گیا آدم تیرے سبب سے اب زمین کانٹے اگائے گی تم محنت کرے گا پسینہ نکلے گا تیرا تو کیوں کہنے بچو یہ کانٹے اس بات کا ثبوت ہے کہ تو لعنتی ہوا زمین لعنتی ہوئی اب زمین لعنت اگائے گی ہاللیلویا یسوع آیا انہیں کنڈے والی لعنت لیاں تے سر دے باریاں اس نے کہا آدم تیرے گناہ سے کانٹے آئے ہیں لیکن میں کانٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ لعنت برکت میں تبدیل ہو جائے ہاللیلویا 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 کیا لگا آدم تو اپنے منہ دے پسینے دی ہائے ہائے میں بھی کہاں پسینہ کیوں منہ بڑا ہوتا ہے آج لگا پتا ہے کہ آدم دے کارستانی میں کدی جی وہی بھگتا میں کہنوں آیا کہ کلے نہ میں ہی مجھے بھگتے ہیں بھائی امتیاز ہے شاہ کی دستری بھگتے ہیں میں توار نو بھگتنا تھی پورا ہفتہ بھگتے ہیں صحیح بات ہے میں تو پائے گئے بھگنا شکر تو پر تھی پورا ہفتہ بھگتے ہو ہے نا کار بیٹیاں بھگ رہا ہے میں کلی لگی یہ ساس نہیں میرا کچن چ بھی میں واش روم چ بھی میں بچے بھی میں سامنے نہیں ہے روٹی میں پکان نہیں ہے یہ سارے اسی بھگتن نہیں ہیں کیا ہو جی بھی بڑا کیا ہوتا ہے پسینہ بہت بڑا ہوتا ہے پاس کرو دو نے پھر میں سوچا کی کریے ایک پسینہ آدم صاحب نے کیے سگا دے ساتھ آدم تو پسینے کی کیا کھائے گا یسوع مسیح آیا اور بھائی اس کے علی سارے کام ہونے یسوع آیا جس باغ میں سزا کا حکم جاری ہوا آدم سے کہا باغ عدن میں آدم تو پسینے کی روٹی کھائے گا میرا یسوع سیب اسی باغ میں آتا ہے اور لکھا ہے اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کے ٹپکا اس نے آپ کے پسینے کی لعنت کو لیا اور آپ کا پسینہ اب آپ کی برکت بن گیا ہاللیلویا ایک پسینہ سزاوے شکر کلام سنان دے یہ جی بدلوا نکلن نہیں آ رہے پسینہ بڑا آیا پاتی ہاللیلویا شفا کا کام ہونے ہے پسینہ بڑا آیا اب پسینہ قرض نہیں ہے مشقت قرض نہیں ہے محنت قرض نہیں ہے تمہارے لیے صبح سویرے اٹھنا دیر سے آرام کرنا مشقت کی روٹی کھانا اب سے ہے اپنے محبوب کو تو اگر پسینہ نہیں نکلے گا تو اڈا تے چپ چپیٹے دے دیا جے تو اڈا پسینہ کام نہیں کرن دیا نہیں رزلٹ آن دے چیک کرو ارے آدم دا پسینہ ہی آن دیا تھی آج شکر ہے خدا کا کہ پسینہ مینوں میرے یسوع والا آن دیا ہاللیلویا 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 پریز اللہ آپ کی محنت اب با برکت ہے آپ محنت کریں چاند گاڑی چلاتے ہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں خدا آپ کے پسینے کو اب برکت میں بدل دیتا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا سارے بولو کی دے کچھ ہی بولو خداوند آپ کا شکر ہو ہمارا پسینہ آپ کے خون کے سبب سے اب یہ بابرکت ہے ہمارے لیے یہ محنت ہے ہمارے لیے
ये बरकत है हमारे लिए। हालेलुया। सो बाइबल कहती है आदम के गुनाह के सबब से कर्ज, लानत, पसीना ये सब कुछ आया है। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब आदम के सबब से गुनाह आया तो लिखा है जिस दिन तूने खाया तू। आदम रूहानी तौर से मर गया। और किसी को पता है आदम कितने साल का होके मरा था? किसी को पता हो? अभी देवना लाइव बैग। हाँ देखिए मोबाइल रखा मोबाइल तो 930 साल का होके मरा है आदम। 930 आदम कितने का हमारा जी? 930 साल का। अब बाइबल कहती है आदम को बागे अदन से क्या किया गया? निकाला गया था कि नहीं? और यीशु गethsemane बाग में था, उसको पकड़ने के लिए आए और बाग में से निकाल कर ले गए। सब बाइबल कहती है जब आदम ने गुनाह किया और आदम गुनाह करने के सबब से रूहानी मौत तो मर गया, लेकिन हुआ क्या? इंजील के पत्तों की लुंगियां बनाई। खुदा ने आवाज दी आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैंने गुनाह किया, मैं नंगा हूं। खुदा ने लिखा है उससे क्या किया? चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए। क्या बनाए? चमड़े के। आदम को चमड़े कुर्ते पहनाने के लिए किसी जानवर की खाल उतारी गई, जानवर नंगा किया गया, उसकी खाल आदम को पहनाई गई। से हमारा यीशु मसीह कलवरी पर नंगा हुआ और उसके नंगे होने से हमें निजात का लिबास पहनाया। अब खुदा का शुक्र है, खुदा ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास क्या लिखा है ना मिले, शहर में क्या करना? ठहरे रहना। आदम ने गुनाह किया, निकाल दिया गया। आदम 930 साल का होके मर गया और आदम गया कब्र में। कहां गया? यीशु मसीह भी मर गया और कब्र में गया। कहां गया? लेकिन गया आदम कब्र में। सुनिएगा ये बिब्लिकल बात, मरने के बाद आदम ऊपर नहीं गया, आदम जमीन के नीचे गया है। सारे बताइए कहां गया? जमीन के। क्योंकि बाइबल कहती है मसीह से पहले तमाम ईमानदार, गैर ईमानदार मरने के बाद सब की रूहें जाती है जमीन के नीचे। लूका 16 बाब पढ़िए, वहां पर वाकया लिखा है मीर का लाजर का। आदम मर गया, कब्र में गया और रूह कहां गई? आल में। लिखा है यीशु के बारे में, मर गया, दफन हुआ, आल में अरवा में। कारे वास्ते किसी खादम ने बड़ी शानदार स्टोरी लिखी। कहते आदम, हाबिल, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, सुलेमान, हिजकिय्याह सारे जमीन के नीचे थे फिरदौस में। और उस सारे का कब्जा, आदम अरवा का कब्जा यीशु मसीह का कलाम कहता है शैतान के पास था। हाँ, यीशु सलीब पर मर गया, बदन कब्र में है। आदम मर गया, बदन कब्र में है, उसकी रूह कहां पर है? यीशु भी मर गया, यीशु भी दफन हुआ, रूह कहां गई? आल में। और आल में का पूरा कब्जा शैतान के पास है। और खादम ने लिखा कि जब यीशु मसीह आल में अरवा में उतरा, आल में अरवा कांपने लगा, थर-थर वहां की फौजें, वहां के नौकर कांपने लगे। और बाइबल के उलमा कहते हैं, एक स्टोरी बयान करते हैं कि सबसे पहले जब यीशु आल में अरवा में गया, उसने जाके आदम का हाथ पकड़ा। आदम ने पकड़ा आगे हाबिल का, हाबिल ने पकड़ा आगे अब्राहम का, अब्राहम ने पकड़ा याकूब का, याकूब ने पकड़ा यूसुफ का, यूसुफ ने पकड़ा मूसा का, और आगे लगा हुआ था यीशु, पीछे आदम है और सारे आसमान पर कूद कर गया। हालेलुया, हालेलुया।
یہ پہلا سی کہڑا سی لاسٹ والا اور کہہ لگا تو او پیچھے تیرا کام ہو گیا میں آگے کے چل چلیے آسمان آتے ہاللویا ہاللویا اے تھلا ہی سبھی ہو گیا سارا او سر پھڑ کے بیٹھ گئے لٹے گئے اوے لٹے گئے سارے کسی خادم نے بڑی شاندار بات کی کہتا ہے شیطان نے موت نہ گل کی تھی موت گل سن ایک آیا تھا زمین تے یسوع مسیح خدا دا بیٹا انہوں مارنا ہے انہوں مار کے میں تیرے حوالے کراں گا تے پھر کوئی تیرا کام ہے موت کہتے ہیں اوکے آقا ڈونٹ وری میں نے آج تک بڑے بڑے نبی مارے ہیں کوئی باہر نہیں نکل پایا قبروں پر میرا اختیار ہے میں موت میں مالک ہوں سب کی انہیں کیا اوکے یسوع مر گیا اور یسوع قبر میں دفن ہے شیطان کہتا ہے موت نو سن تیرے قبضے سے ہو کہتی ہے چل موجہ کا سیر سن کر یہ قبر میں بند ہے نکلے گا نہیں دیکھ 1000 سال ہو چکے ابراہم بند ہے یعقوب بند ہے موسیٰ مرا پڑا ہے میرا راج ہے دنیا پر میں موت راج کرتی ہوں میں آپ کی آقا آپ کی غلام ہوں کہتا ہے چلیے جا سیر سن کر شیطان سیکنڈ آیا کہتا ہے موت کیا حال ہے کہتے ہیں دیکھنا پیار دیکھ پڑا ہوا ہے مردہ ہے ڈونٹ وری قبر کے بعد پتھر ہیں سپاہی ہیں مورے ہیں تو جا کوئی بات نہیں یہ نہیں نکلے گا یہاں سے اب میں اس پر حکمران ہوں آیا تجا دن شیطان سیر کرتا ہے تے آیا قبر دے بیچے تے موت نکلے لا کے بیٹھی تھے موت کی گل ہوئی ہے آقا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی مجھے ہرا کے چلا گیا ہے وہ آیا تو تھا قبر میں نکل گیا ہے ٹوٹا ہو گیا ہے میں آج کے بعد سنی گا موت چلی ہے اے آقا اے ابلیس آج کے بعد آپ کی غلام نہیں رہی میں آج کے بعد یسوع کی غلام ہوں کرتی ہے یسوع کہتا ہے ایک پر مر گیا تھا اب زندہ ہوں اب بلا بات کر کیا رہوں گا موت اور آدم کی کنجیاں میرے پاس ہیں ہاللویا ہاللویا اور دسو خدا شر ہے اے ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کرے موت کہہ دیا ہے لٹی گئے مرے گئے ہے نا اور خدا کا شکر ہے ہاللویا ہاللویا پریز دی لارڈ آدم کی قبر سری لنکا میں ہے وہ دی ہڈیاں وچ پیاں دیاں نے میں دیکھتا کئی بدھزم کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے وہاں جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں قبر کو دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے آدم بھی چاہیے ہاللویا میری قبر پر لوگ جاتے ہیں جب بائبل کہتے ہیں جو ہمارے ایمان کے مطابق یسوع کی قبر ہے لکھا ہے یسوع کی قبر پر لوگ جاتے ہیں وچ لبدا کوئی نہیں اور وچ میں ہے ہی کوئی نہیں اور لکھا کیا ہے قبر پر وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے ہاللویا 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 تو بائبل کہتی ہے ہم آدم کی نسل سے ہیں ضرور لیکن جس دن سے ہم نے توبہ کر لی ہے اب ہم مسیح کی نسل سے ہیں ہاللویا ہاللویا جس دن سے آدم نے گناہ کیا اسی دن سے ہمارے گناہ کا جو ہے وہ کفارہ دے دیا گیا اب میرے عزیزوں سنی آخری بات آدم نسل انسانی کا سر ہے ہم کہتے ہیں اما ہوا تھے ابا مائی ہوا تھے ابا آدم بابا آدم یہ ہم کہتے ہیں بڑا وہ 30 آدم تھی بابا ہوتا ہے دسو لیکن میں یہ تو جملہ بن گیا نا
अब्राहम का भी सर था, इसहाक का भी सर था, याकूब का भी सर था, तमाम नस्लों का हेड आदम था। क्यों? क्योंकि आदम का हेड शैतान था। जब गुनाह कर लिया, यीशु आया, जमीन पर आया, पैदा हुआ, जमीन पर चढ़ गया, पांव उसके यहां थे, पहाड़ का नाम था खोपड़ी का पहाड़। कौन सा पहाड़? क्या पहाड़? सलीम था यीशु, पांव यहां पर है, पहाड़ नीचे है, वहां मुर्दों की खोपड़ियां पड़ी हैं। और आप हैरान होंगे कि जिस जगह पर यीशु मसलूब हुआ था, खुदा के लोग कहते हैं उसी पहाड़ के ऊपर सिलसिले पर आदम ने गुनाह किया था। जिस पहाड़ पर यीशु लटका हुआ है, उसी खोपड़ी के पहाड़ के ऊपर शैतान का राज था। खोपड़ी का पहाड़ यीशु मसीह ने अपने पांव की एड़ी से, तू एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को क्या करेगा? उसने कहा आदम सर है दुनिया का, और आदम के सबसे शैतान नस्ल इंसानी का सर है। मैं इस सर को क्या करता हूं? कुचलता हूं, और आज के बाद कलीसिया का सर मैं हूं। जबूर गाते थे बड़े कोट के की बोला, कौन सा जबूर गाते? किसे पता है? फसल नाल रब बख्श गुना सबे वांगू फसल तुम्हें। एंड पे क्या गाते हैं? एंड पे क्या गाते हैं? मैं भी पैदा होया विच, मैं भी पैदा होया वेखो विच, मैं भी पैदा वेखो विच, मैनू विच गुनाह दे। हाँ, ये भाई मासी की गल हो गई। ये 18 फरवरी ते 1978 की गल हो गई। अपनी गल करेंगे 18 फरवरी 1978 ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ 1994 14 ਮਈ ਦਾ 18 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਤੁਖਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 18 फरवरी 1978। अब वक्त आया जब मैं 16 साल का हुआ। 14 मई 1994 को मैंने बाइबल के एक वर्ष को जाना। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फजल बनने का हक बख्शा। वो न जिस्म से, न इंसान की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनका तो की गा रहे हैं, उनकी गावांगे। अंदर मूड ही चेंज हो गया। उनकी गाना है, हम गुनहगारों वास्ते दुआ कर, उन्हें भी करते एंड भी कर, कराते रहो भाई, मैं नहीं करनी। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही में दाखिल है। आका उस्ताद बुढ़ा होके बंदा मां दे पेट चो पैदा केंज होए कि 10 रोज केंज होएगा। उन्हें कहा जब तक रूह और पानी से पैदा ना होगा, आसमान की बादशाही में दाखिल है। सो खुदा दा शुक्र है, गल्लां दे बहुत ने उनका वहां पारा मैं भी पैदा होने नहीं करे गाँव की है। हालेलुया। गाँव की गला होने नाल
اور کلا شامل ہو رہے ہیں کل ورید پاپی. اب ہم سنیے گا آدم کے گناہ کے سبب سے بدر کی موت مریں گے ضرور. آخری والا بڑا شاندار والا ہے. ایک خوشخبری سنو بڑے خوشخبری تو ہے رومیو نکالو رومیو 5واں پہلا گرنتھیوں 15واں باب. خوشخبری کا پیغام سنو تمہارے واسطے میرے واسطے سارے واسطے. پہلا گرنتھیوں 15واں باب 15واں باب پہلا گرنتھیوں 15واں باب. سارے کٹو آخری آیت خوشخبری دیا سن لو. خوشخبری تمہارے واسطے جو مر گئے ہیں ان کے لیے, جو زندہ ہیں ان کے لیے, اور جو اس کے بعد مریں گے ان کے لیے بھی. کیا سنیے 22ویں آیت. اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں, جسم دی موت آنی ہے آدم دے سبب نہ, یہ گناہ دا اثر بدن تے موت ہے. جیسے آدم میں سب ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. کوئی خوف نہیں ہے. موت آتی ہے آنے دے, موت آئی ہے آنے دے, لیکن موت سے کہیے گا میں آدم میں مروں گا لیکن مسیح میں یہ قبر کھلے گی, میں دوبارہ زندہ ہوں گا. ہاللیلویا. لیکن کوئی لوگ خوف ہے مرن کا. اب کہیں میں نے پہلے بھی کہا کہا جب ہونا بات کیا کہتا ہوں اور ایک ہی لوگ بلاوا کے کہ خدا نہ کرے. پتہ ہے جی کنے کیا سی بلا کنے آواز ہے کنے کیا سی بلا یسوع سے کہتا ہے ضرور ہے ابن آدم مجھے چڑھایا جائے مرے, اور پتہ کہتا ہے خداوند خدا نہ کرے. اب وہ کی بات آئی بولا منو کہنے کیا اصل خدا نہ کرے. میں پھر کی کہاں میں کہنا میں جانا جانا میں سمان دے میرا جی چاہتا ہے کوچ کر کہاں جاؤں. مرنا میرے لیے کیا ہے, جب میں موت آئے تو میں کہوں خداوند میں تیار ہوں, مگر مجھے خدا کا بلاوا دے تو کوئی کہنا ہے تو صاحب ارے بس خدا نہ کرے. اور میں کہہ گا اے شیطان عارف صاحب ہوں میں عارف صاحب ہوں کہن یا میں کہا میں کیا ہے مشرف صاحب میں امریکہ جا رہے ہیں ایک ہی کہن خدا نہ کرے. لیکن افضل صاحب نے کہا لیکن صاحب آپ یورپ جا رہے ہیں تو میں نے کی کہا اے خدا نہ کرے. بس وہ کو ویزا لگا دو تسی کر تے موت اسی کی کہنے پڑا کی لگ گیا ایدا ویزا ایک کو جملہ بول دیو اے بابا پوگ گیا ہے. جملہ بول دے کہ نہیں اے مائی پوگ گئی ہے. ایدا کی مطلب ہے بلا بولو اما پوگ گئی ہے کی ہے پرا اما جیت گئی ہے. ہاللویا. پیسہ پوگ گئے ایڈریس صاحب پوگ گئے تو کی کہنا ہے اوہ ہوئے بڑی ماری. اور کئی لوگ کہتے ہیں بھائی جی بڑی ماری کر رہی کہا نہیں پوگ گئے اے لوگ کی سوچ رکھنے ہیں پہلے اچھا بھائی جی بڑا افسوس ہویا ہے بھائی جی بڑی ماری گل ہوئی ہے شوگر کا مات بن گئی کتے افسوس ہو رہے جے ساڈا کوئی ٹیم دا بندہ مر گیا میرا افسوس نہ کرے. آپ کے میرے کو بندہ مر گیا افسوس نہ کرے میرا. یہ سارے بھوگ رہے ہیں سارے بھوگ والے ہاللویا ہاللویا. کہندے ہوئے بھائی صاحب کے لیے گلاں چھوڑ گئے ایک گلاں نے یہی سچیاں گلاں نے ایک یہ گلاں نے دسو میں کئی بار کیا کون چاہتا ہے کہ میں جاؤں آسمان پر فردوس میں کون کو چاہتا ہے میں جاؤں جنت وچ چکو برا چکو جانے دینے سے تلے گا کنے کنے مرنا کون مرنا چاہتا ہے آج میں مر جاؤں
سڑے تھے کہ سمجھ لگے ہوتے بھی سچی ہے نہیں بھائی صبر بیٹیاں وہ بھی نکلنی ہے آج اگلے مہینے میرا بیاہ نہیں بھائی بلاوا تو آنا موت سنیہا چل رہے چھیتی چھیتی لیکن خوشی کی بات یہ ہوگی آسمان پر جائیں گے تو آدم سے بھی ملیں گے ابراہم سے بھی ملیں گے یعقوب سے ملیں گے داؤد سے ملیں گے سلیمان سے ملیں گے حزقیل سے ملیں گے دانیل سے ملیں گے ہوشیہ سے ملیں گے زکریا سے ملیں گے یوحنا سے ملیں گے پطرس سے ملیں گے یعقوب سے ملیں گے اور اپنے یسوع سے ملیں گے دوبارہ تیری گل بن گئی ہے ایک نے باغ سے پڑھوایا دوسرا کہتا آجو میرے مگر مگر میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے اور کہتا ہے راحت اور زندگی کوئی میرے مسئلے کے بغیر باپ کے پاس انگور حقیقی درخت آدم کو تے کڑوایا شکر ہے یسوع مسیح نے واپس لے آنا کی کہو گے لے او آدمہ دوبارہ تیری اے آدم کون ہے بات بندے ہیں ہاں چاچی جی کیا بات ہے حوالہ نام بھی آدم میں سجے آئیں گیت گاتے ہیں جانی آئیں گے اور اس دوران اپنے ہتھیار پیش کریں گے ساتھ خدا کو